بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah who is most gracious and the most merciful. Welcome to all students and parents and academic session 2020 and 21. This is your Islamiyat period and I will teach you Islamiyat for class 10. Dear students, in physical classes we were studying Suratul Anfal and we have studied Suratul Anfal till verse number 60. But now in this lecture, as I have told you that we will start from verse number 60 again. The topic of verse number 60 is divine orders for war preparation. Divine orders for war preparations اور جہاد preparations، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ ہمیں حالت امن میں بھی جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے دشمن کے حملوں کے صائب خطرے جو ہے منڈلاتے رہیں اور پھر ہم اس وقت تیاری کریں جنگ لڑنے کی، نہیں، بلکہ ہمیں حالت امن میں بھی جنگ کی تیاری رکھنی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ There are so many advantages for the full preparation of jihad before the time, which we are going to study in this verse number 60 of Surah Anfal. Look on page number 35, verse number 60. Almighty Allah said, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, and make ready for them the strength you can gather with mounted horse picket at frontier. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اور تیار کر کے رکھو، ریڈی کر کے رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، جو بھی آپ کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ پہلے زمانے میں جو جنگ لڑی جاتی تھی وہ گراؤنڈ پر لڑی جاتی تھی، زمین پر لڑی جاتی تھی اور گھوڑوں کے ذریعے لڑی جاتی تھی۔ کس کے ذریعے لڑی جاتی تھی؟ گھوڑوں کے ذریعے، with the help of horses and camels۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور گھوڑے ظاہر ہے وہی گھوڑے ہوں گے جو ویل ٹرین ہوں گے، یعنی کہ جنہیں آپ نے ٹریننگ دی ہوگی۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپ کی سواری کے لیے گھوڑا ہے تو آپ اسے بھی میدان جہاد میں لے جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، because it is not allowed. Why? کیونکہ وہ جو گھوڑا ہے وہ جہاد کے معاملات سے بے خبر ہے، وہاں بہت زیادہ شور و غل ہوتا ہے اور تلوار بازی ہوتی ہے، تو وہ گھوڑا جو ہے اس کا عادی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاد شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے اس چیز کی تیاری کر کے رکھنی ہے، یعنی ایسے گھوڑے آپ تیار کر کے رکھیں گے جو وار ٹائم میں بیٹل گراؤنڈ میں آپ کے کام آ سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ جنگ شروع ہونے سے کافی عرصے پہلے اس چیز کی تیاری کریں۔ تو پہلے دور میں اگر ہم اینشین ڈیز میں جائیں تو جنگ جو ہے گراؤنڈ پر لڑی جاتی تھی، گھوڑوں کے ذریعے لڑی جاتی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
گھوڑوں کی تیاری کا حکم دیا. کیسے گھوڑے؟ من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. پکٹ ایٹ فرنٹیئر، یعنی ایسے گھوڑے جو کہ آپ کے اشارے پر چلتے ہیں. آپ انہیں اشارہ کریں تو وہ آگ میں بھی کودنے سے دریغ نہ کریں. frightened thereby the enemies of Allah and your enemies. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی جب مکمل تیاری ہوگی تو آپ کا جو دشمن ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ سے خوف زدہ رہے گا. یعنی آپ پر حملہ کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچے گا. اگر ہم نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا. اب وہ دن اور تھے. آج کل آپ جانتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج کل جو جنگیں ہیں وہ گھوڑوں پر نہیں لڑی جاتی کیونکہ دور چینج ہو چکا ہے. تو آج کل کے دور کے مطابق اس آیت کو اگر ہم لے کر پڑھیں تو اس میں تو اللہ نے گھوڑوں کی تیاری کا حکم دیا ہے، تو آج کے دور کے مطابق ہم گھوڑے تیار نہیں کریں گے، گھوڑوں کو ٹرین نہیں کریں گے، بلکہ آج کے دور کے مطابق جس حساب سے جنگ لڑنی ہے، آج کے نئے دور کے جدید ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے جنگ کی تیاری رکھنی ہے، پہلے سے رکھنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں؟ گھوڑوں کی جگہ جو ہے وہ ملٹری وہیکلز نے لے لی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آپ جدید ہونا چاہتے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں تو ایروپلینز آ گئے ہمارے پاس. یعنی ایسے جنگی طیارے، فائٹر پلینز ہم نے تیار کر کے رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پہلے تلواریں ہوتی تھی، ظاہر تلواروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے، بھالوں سے، ڈھالوں سے، آرچری یعنی تیر اندازی وغیرہ ہوتی تھی، یہ سب آج کل ختم ہو چکے ہیں. ان کی جگہ جو ہے رائفلز نے لے لی، گنز نے لے لی، پسٹلز نے لے لی، ہینڈ گرینیڈ بم ہو گئے یا راکٹ لانچرز ہو گئے، یا پھر تیروں کی جگہ جو ہے میزائلز نے لے لی ہے. تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہم نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق لے کر چلنا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تو ہمیں جنگ کی تیاری اس طرح سے کرنی ہے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، نبی تو گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے، انہوں نے میدان جہاد میں اس طرح سے تلوار کے ذریعے جنگ لڑی تھی تو میں بھی تلوار کے ذریعے جنگ لڑوں گا. یہ اس شخص کی بے وقوفی ہے، وہ جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. نبی کی سنت تو ہے لیکن اب جدید دور کے تقاضے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ہمیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہو، ورنہ سیویئر لاس جو ہے، ایک نقصان جو ہے ہمارا انتظار کر رہا ہو. کیونکہ اگر سامنے جو ہے آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی رکھنے والی جو فوج موجود ہے اور آپ گھوڑوں پر سوار ہو کے تلواروں کے ذریعے جنگ لڑنے پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 گھوڑوں کے لیے صرف ایک میزائل ہی کافی ہے. تو آپ نے اپنے دشمن کی طاقت کا بھی اندازہ رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. اللہ فرماتا ہے frightened thereby the enemies of Allah and your enemies and the hearts of others beside them whom you do not see but Allah knows them. یعنی ایک تو تم اپنے دشمنوں کو اپنی تیاری سے خوف زدہ رکھتے ہو، اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھتے ہو، اور کچھ تمہارے ایسے دشمن بھی ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ورس میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ whatever you will spend in the cause of Allah، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو shall be repaid unto you، وہ ضائع نہیں ہوگا. it will not be wasted but it will be repaid to you، یعنی وہ تمہیں مکمل طور پہ واپس کیا جائے گا، اس کا تمہیں ثواب کی صورت میں بدلہ دیا جائے گا. and you shall not be treated unjustly، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرے گا. اب آپ جو کچھ بھی جہاد کے معاملات میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بڑی سی بڑی چیز ہی کیوں نہ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کا آپ کو پورا اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جائے گا. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی تیاری کا ہر وقت حکم دیا ہے،
یہ نہیں کہ جنگی جو ہے دور چل رہا ہو اور جنگ کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہوں تو ہم تیاری کرنا شروع کریں، اپنی رائفلز کو اپنی گنز کو تیار کرنا شروع کریں، نہیں، بلکہ جنگ سے پہلے بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو ریڈی رکھنا ہوگا۔ Now proceed towards verse number 61. Permission of reconciliation with infidels. The topic of verse number 61 is permission of reconciliation with infidels. Permission آپ کو پتہ ہے اجازت کو کہتے ہیں، reconciliation کہتے ہیں صلح کو، یعنی کافروں کے ساتھ صلح کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب اگر کافر مسلمانوں سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت بھی اپنی پاور دکھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ صلح کر لیں۔ اب یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ کافر تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے عیار اور مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صلح کے نام پر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو اس تمام کا حل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا، ورس نمبر 60 میں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا But if the enemy incline towards peace، یعنی اگر آپ کا دشمن مائل ہو جائے، incline means مائل ہونا، if the enemy incline towards peace so you also incline towards peace، آپ کا دشمن اگر آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ صلح کی طرف مائل ہے اور خون خرابہ نہیں چاہتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان سے صلح کر لیں، اور ہرگز یہ خیال دل میں نہ آئے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا یا فراڈ کرے گا۔ اگر بالفرض وہ دھوکے کی نیت سے آیا ہے آپ کے ساتھ صلح کرنے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ and rely and trust upon your Lord، یعنی تم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کر لو گے نا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر وہ دھوکے کی نیت سے بھی اگر ریکنسیلیشن کرتا ہے یعنی صلح کرتا ہے، تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بگاڑنا تو دور کی بات، وہ آپ کا بال تک باقا نہیں کر سکتا، بیکاز یو آر ریلائنگ، یو آر ٹرسٹنگ اپون یور لارڈ، یور آل مائٹی اللہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ This is the thing which Almighty Allah teaching in this verse. And trust in Allah, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ For He is the one that hears and knows all the things. یعنی وہی ہے اللہ جو تمام باتوں کا سننے والا ہے اور تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اور وہی اللہ تو ہے جس نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جب مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہی تو مسلمانوں کی مدد فرماتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نیچے ورس میں یہ بتا دیا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ Should they intend to deceive you، وہی بات جو میں پہلے اوپر ورس نمبر 61 میں آپ کو بتا کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پر وضاحت فرمائی ورس نمبر 62 میں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ If they intend to deceive you، deceive کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا۔ اگر انہوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تم سے فراڈ کریں گے، صلح کے نام پر تم سے فراڈ کریں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے، verily Allah is sufficient for you means بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ کب کافی ہوگا؟ when you will trust and rely upon your Lord، جب تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین He is that who strengthened you with his aid and with the company of the believers۔ وہی تو ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری نصرت کرتا ہے۔ اس نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی کہ تمام کے تمام کافر دنگ رہ گئے، حیران اور متعجب رہ گئے۔ تو اللہ پر توکل کرنے والوں کو جو ہے کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حال میں مدد فرماتا ہے۔ The description of one favor. Now we are proceeding towards verse number 63. The
description of one favor. ڈسکرپشن کہتے ہیں وضاحت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک فیور کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں ورس نمبر 63 میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ الَّفَ یُؤَلِّفُ کا جو لفظ ہے اس کے ادائیگی سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ الفت سے نکلا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الفت، محبت کے معنی میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ and moreover he had put affection between their hearts۔ وہی تو ہے، کون؟ یعنی اللہ، وہی اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت کو، محبت کو، شفقت کو پیدا کیا۔ یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی اگر تاریخ ان کی اٹھا کر دیکھیں تو یہ بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑنا اور جھگڑنا ان کی عادت تھا، اور وہ ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے اس طرح سے تھے کہ بڑا خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ ان میں اس قدر نفرتیں بھری ہوئی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، اپنے نبی کو نبی رحمت بنا کر ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت کو قائم کر دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت کو اور محبت کو قائم کر دیا۔ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں جب کافر تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے تھے، ایک آنکھ جو ہے نہیں دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی الفت اور محبت قائم فرما دی کہ اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بھائی بھائی بن گئے، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر دین اسلام کے ذریعے انہیں ایسی اخوت کا، ایسے بھائی چارے کا درس دیا گیا اور اس کا انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی سے not if you had spent all that it is in earth، یعنی وہ سب کچھ جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے، زمین کے اندر بہت سارے خزانے موجود ہیں، وہ سارے کے سارے خزانے نکال کر بھی اگر ان لوگوں پر خرچ کر دیے جاتے، کیوں؟ تاکہ ان کے درمیان محبت قائم کی جا سکے، تو نفرتوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اس قدر ان کے اندر نفرتیں تھیں، اس قدر ان کے اندر بغض و عناد تھا، دشمنیاں تھیں کہ تم زمین کا سارا خزانہ بھی نکال کے ان پر خرچ کر دیتے ان میں الفت اور محبت قائم کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے ما الفت بین قلوبہم، تم پھر بھی ان کے درمیان الفت کو، محبت کو، بھائی چارے کو قائم نہیں کر سکتے تھے۔ بٹ اللہ ہیڈ ڈن اٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، کیا کر دیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان الفت کو قائم کر دیا۔ اب یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، کیا اللہ کو بھی اتنا ہی کچھ خرچ کرنا پڑا جس کی یہاں آیت میں بات ہو رہی کہ زمین کے تمام تر خزانے نکال کے ان پر خرچ کیے جائے؟ نہیں، اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی قدرت تو کن فیکون تک۔ ہمارے پاس جو قرآنی نالج ہے، احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، ہو جا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فیکون، پس وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے حکم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کہ یہاں ورس نمبر 63 میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فیور کی ڈسکرپشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کافروں میں جو بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے جھگڑتے تھے، اور ان کے درمیان صلح صفائی کروانا ایک ناممکن سی بات ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن کو بھی اپنی قدرت کے ذریعے ممکن فرما دیا۔ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، He is exalted in might and wise، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ Now verse number 64، the encouragement for jihad،
جہاد کے لیے ایمان والوں کو موٹیویٹ کیا گیا۔ اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا۔ یہاں ورس نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا جو لفظ ہے یہ نبأ سے نکلا ہے، اور نبأ خبر کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا 30واں پارہ عما جس کا نام ہے، عما پارہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورۃ النبأ ہے، اور نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ تو نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہمیں غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ غائب ہے، کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ غیب ہے۔ اس غیب کی خبر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ That's why the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is called Nabi, means the communicator of hidden news. The communicator of hidden news. جیسے کہ جنت ہے، کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، تو جنت غائب ہوئی، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو یہ غیب کی خبر دینے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہنم ہے، کیا ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں، ہمیں یہ خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی بات کو تو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا نبی جو کہہ دے وہ اسے مان لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی کا مطلب ہوگا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، او پروفٹ، دا کمیونیکیٹر آف ہڈن نیوز۔ اللہ فرماتا ہے حسبک اللہ، سفیشینٹ انٹو یو از اللہ۔ حسبک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے کہنا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، تو کاف کی جگہ یہاں حسبک اللہ میں کاف آ رہا ہے، تو کاف کی جگہ آپ نے یا لگا دینا ہے، حسبی اللہ ہو جائے گا، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، عربی کی کتابوں میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جلانے کے لیے جو آگ لگائی تھی، آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ کے مقرب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ابراہیم میرا کام ہے ہوا چلانا، اگر آپ حکم کریں اس زور کی ہوا چلاؤں گا کہ یہ جو آگ جو انہوں نے آپ کو جلانے کے لیے لگائی ہے، یہاں سے یہ آگ ہوا کے ذریعے اڑا کے ان کے گھروں کو لگا دو اور ان کے گھر جل کے بھسم ہو جائیں۔ تو اس وقت جب فرشتے نے یہ پیشکش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ، مینس میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اسی طرح بارش برسانے کا بھی فرشتہ آیا، روایات میں آتا ہے کہ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح مدد کی پیشکش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے بارش برسانا، اس زور کی بارش برساؤں گا کہ یہ جو آگ آپ کو جلانے کے لیے لگائی گئی ہے یہ آگ بجھ جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی منع فرمایا اور ارشاد فرمایا حسبی اللہ، یعنی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جانتا ہے وہ رب جلیل کہ اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ تو آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اگر اللہ ایسی چیزوں کو کسی بات سے منع کر دے تو یہ چیزیں جو ہے اپنی فطرت تک بدل لیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اب اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی بات یہاں اس آیت میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ and unto those who follow you among the believers،
اور اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے جو ایمان والوں میں سے آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی تابعداری کرتے ہیں، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے انکریجمنٹس بیان کی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، O Prophet, rouse the believers to the fight. Invite the believers to the fight. Means motivate the believers towards fight. یعنی ان ایمان والوں کو جہاد کی طرف بلائیں، جہاد کی طرف انہیں مائل کریں۔ اور پھر مائل کس طرح سے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں انکریجمنٹس دیں، انہیں حوصلہ دیں، ان کی ہمتیں بڑھائیں۔ اور پھر ہمتیں بڑھانے کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، وہ اختیار کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ یہ کچھ گنتی کی ٹرمز ہیں، عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں، جو میں یہاں اوپر بورڈ پہ لکھ رہا ہوں۔ اسے بھی آپ نے سمجھنا بھی ہے اور اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے، اسے ذہن نشین کر لیں، تاکہ جہاں جہاں قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئیں تو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ عربی زبان میں عشر کہتے ہیں 10 کو، جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشرہ 10 مبشرہ ایسے صحابہ جنہیں بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی۔ عشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں 10 کو۔ 20 عشرہ سے ہی بنا ہے، 20 کہتے ہیں 20 کو۔ اسی طرح میاں کا جو لفظ ہے یہ 100 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میاں 100 کو کہا جاتا ہے۔ اور میاں کو اگر ہم میاتین کر دیں گے تو 200 ہو جائے گا۔ جیسے اوپر عشر 10، عشر کو ہم نے 20 بنایا تو 20 ہو گیا۔ تو اسی طرح میاں عربی زبان میں 100 کو کہا جاتا ہے، اور میاں کو جب ہم میاتین کر دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا 200۔ اسی طرح الف کہتے ہیں 1000 کو۔ الف کہا جاتا ہے 1000۔ جیسے کہ ہم سورۃ القدر میں شب قدر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہی والا الف وہاں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مطلب کیا ہوا؟ یہ جو شب قدر ہے، یہ جو قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو الف کہتے ہیں 1000 کو۔ جیسے اوپر ہم نے میاں کو میاتین کیا تو 200 بن گیا، میاں 100، میاتین 200۔ اسی طرح الف 1000، الفین ہو جائے گا 2000۔ عربی زبان میں الفین 2000 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو ٹرمز آپ کو یہاں پر میں نے لکھ کر دی ہیں، انہیں آپ سمجھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں، کیونکہ یہ نمبرز اگر آپ کو یاد ہوں گے عربی زبان کے تو یہ جو 2 آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ 2 آیتیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آیت شروع کرتے ہیں۔ آیت کا نمبر ہے ورس نمبر 65، دا انکریجمنٹ ٹو بلیورز فار جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، او پروفٹ rouse the believers towards fight، urge the believers for fight، یعنی ان ایمان والوں سے تقاضا کریں یہ جہاد پر نکلیں۔ اب ظاہر ہے ایمان والے اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی تعداد کو کم سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انکریج کیا، انہیں حوصلہ دیا،
ان کی ہمتیں بڑھائیں. اور ہمتیں بڑھانے کا کیا خوبصورت انداز. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے ان یکم منکم عشرون، اگر یہ ہوں گے عشرون یعنی کہ 20، if they will be 20 in number، اگر یہ ہوں گے تعداد میں 20، صابرون یہ ہوں گے صبر کرنے والے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، تو کیا ہوگا؟ یغلبو مئتین. یغلبو کا جو لفظ ہے آپ اس کے الفاظ سے سمجھ گئے ہوں گے. یغلبو کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پا لینا. یغلبو یعنی they will overcome. They will overcome on how many? They will overcome on 200 of infidels. مئتین. Almighty Allah encouraged the believers. And what did he say? He said, if there will be 20 Muslim steadfast and patient, so they will overcome on 200 of infidels. یغلبو مئتین. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا. And if there will be the number of Muslims 100، مئہ، اگر یہ تعداد میں 100 ہوں گے، یغلبو الف، تو یہ غلبہ پا لیں گے 1000 پہ. مطلب کیا ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انکریج کیا جہاد کے لیے کہ اکیلا تنہا مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہوگا. یہ حوصلہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کس کو؟ مسلمانوں کو. کس لیے دے رہا ہے؟ تاکہ وہ نکلیں، جہاد پر نکلیں. من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اللہ فرماتا ہے کہ for these are a people without understanding. یہ ایسے لوگ ہیں کافر جو کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ تو 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کا کہہ رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے. 1000 کیا، یہ اگر 10,000 کا بھی لشکر لے آتے نا تو یہ مسلمانوں پر غلبہ ہرگز حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین جو ہے وہ بہت پختہ تھا. اور پھر اس طرح کی انکریجمنٹ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے رکھی تھی. وہ انکریجمنٹ کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر مسلمان ہوں گے 20 تعداد میں، کیسے ہوں گے؟ صابرون صبر کرنے والے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، یغلبوا مئتین. میں ایرو کے ذریعے سے ملا دیتا ہوں. 20 مسلمان ہوں گے صبر کرنے والے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، تو وہ غلبہ پا جائیں گے 200 پر. اور اگر ہوں گے 100 افراد مسلمان ایسے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، تو وہ 100 مسلمان 1000 پر بھاری ہو جائیں گے. یہ کافر سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، ان کے ساتھ کون ہے. ان کافروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ساری دنیا بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ بگاڑنا تو دور کی بات، اس کا بال تک بانکا نہیں کر سکتی. Now we will proceed towards verse number 66. الآن اللہ فرماتا ہے for the present. ابھی حال مسلمانوں کا کچھ ایسا تھا جس وقت یہ آیت اتری، کیونکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے پاس جنگی ہتھیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس انکریجمنٹ کی تعداد کو تھوڑا کم کیا. پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ 20 مسلمان 200 کافروں پر بھاری ہوں گے، 100 مسلمان 1000 کافروں پر بھاری ہوں گے، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے. ایک کمزور سا شخص جو ہے اسے کتنا بھی انکریج کیا جائے تو وہ ایک تنہا کمزور سا شخص جو ہے اکیلا 2 سے مقابلہ کر سکتا ہے. اگر اس کے مقابلے میں ایک کمزور سے شخص کے مقابلے میں اگر آپ 10 لا کر کھڑے کر دیں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یعنی اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فیل کیا، محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تعداد کو کم کیا. پہلی آیت میں جو بتایا گیا کہ ایک مسلمان کے حصے میں 10 کافر آ رہے ہیں، اب جب تعداد کو کم کیا تو اب ایک مسلمان کے حصے میں صرف 2 کافر آئے. اللہ فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم
For the present, Allah had lightened your burden. اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا. بوجھ کس طرح سے ہلکا کیا کہ اگر ایک تنہا مسلمان تنہا اکیلا 10 کافروں کو قتل کرے گا تو ظاہر ہے 10 کافر زیادہ ہیں. 10 کافروں کو قتل کرنے کے لیے اسے محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اتنے شارپ اس کے پاس ویپنز بھی ہونے چاہیے. تو یہ ایک برڈن ہے. تو آل مائٹی اللہ لائٹن دا برڈن, یعنی اللہ تعالیٰ نے بوجھ کو ہلکا کر دیا, بوجھ کم کر دیا تمہارے. اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا. آل مائٹی اللہ لائٹن یور برڈن فار ہی نو. کیوں بوجھ ہلکا کیا؟ کیونکہ وہ اللہ جانتا ہے. وعلما, وہ جانتا ہے ان فیکم ضعفا, دیٹ دیر از اے ویک اسپاٹ ان یو, کہ تمہارے اندر ابھی تھوڑی کمزوری ہے. ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے ہو, ابھی تم مسلمان اس قابل نہیں ہوئے کہ اکیلے تنہا ہو کر 10 کافروں کا مقابلہ کر سکو. اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے, لیکن بظاہر ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے, تم ابھی کمزور ہو کہ اکیلے تنہا جو ہے 10 کافروں کا مقابلہ کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ کو ہلکا کیا اور تعداد کو کم کیا. اب جو بوجھ ہلکا کرنے کے بعد, کمزوری کو پرکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تعداد بیان کی, وہ کیا تعداد سامنے آئی؟ ہم ان ڈیجٹس کے جو ہے روشنی میں اس تعداد کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اگر تم میں 100 ہوں گے, اگر تم میں 100 افراد ایسے ہوں گے, صابرون یعنی صبر کرنے والے, اسٹیڈ فاسٹ اور پیشنٹ ہوں گے, صبر کرنے والے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے, تو اب 100,000 پر نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا 100-200 پر بھاری ہوں گے, 1000-2000 پہ بھاری ہوں گے. تعداد کی آپ جو ہے سیٹنگ دیکھ لیجئے, ترتیب دیکھ لیجئے. پہلے فرمایا کہ 20-200 پر بھاری ہوں گے, 100,000 پہ بھاری ہوں گے, لیکن اب بوجھ ہلکا کیا جا رہا ہے. جب بوجھ ہلکا ہوا کمزوری جان لینے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ڈیجٹس کو بھی کم کیا. فرمایا کہ 100-200 پر بھاری ہو جائیں گے اور 1000-2000 پہ بھاری ہو جائیں گے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اگر تم میں ہوں گے 100, بھاری ہو جائیں گے 200 پہ. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. اگر تم میں ہوں گے 1000 تو وہ بھاری ہو جائیں گے 2000 پہ. اب ترتیب کچھ اس طرح سے بنی, 100-200 پر, 1000-2000 پہ. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی انکریجمنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ دوسری انکریجمنٹ ہے. کمزوری کو جان لینے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ, اینڈ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کے اذن سے ہوگا, اللہ کے حکم سے ہوگا. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, for Allah is with those who patiently persevere. اللہ تو ہے ہی ان کے ساتھ جو صبر کرنے والے. یہاں تک یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ ہے ڈیوائن انکریجمنٹ ٹو بلیورز فار جہاد, کس طرح انہیں موٹیویٹ کیا گیا جہاد کے لیے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا. اب آیت دیکھیے, ڈیوائن ڈیکری اباؤٹ وار پریزنرز. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی تو اس کا اینڈنگ ریزلٹ یہ تھا 70 انفائڈلز they were killed by the Muslims. 70 کافر جو ہیں واصل جہنم ہوئے تھے. and 70 of them were made war captives. اور 70 کے قریب کافروں کو اریسٹ کیا گیا, انہیں اریسٹ کیا گیا, یعنی وار کیپٹیوز کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اب ایک عرصے تک وہ وار کیپٹیوز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں رہے. اب جب ظاہر ہے 70 کے قریب وار کیپٹیوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں رہیں گے, انہیں ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. اب ان 70 کافروں کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے کچھ صحابہ کو متعین کیا گیا, نامینیٹ کیا گیا کہ ان کی چوکی داری کرنی ہے, خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں. اور پھر ان 70 کے 70 کافروں کو بھوکا اور پیاسا تو نہیں رکھا گیا,
یہ ساری ضرورتیں بھی مسلمانوں نے ان کی پوری کی، ٹھیک ہے. اور پھر دیگر حوائج اصلیہ جو کہ ضرورت کی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری کروانی ہیں. تو اس تمام پروسیس کے لیے ایک صحابہ کی ٹیم تھی، ایک جماعت تھی جو اس کام پر مامور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ نازل کیا، ڈیوائن ڈیکری اباؤٹ وار پریزنرز. دس از our last point of today. ڈیوائن ڈیکری فار وار کیپٹیوز، یعنی اللہ کا حکم آیا اب وار کیپٹیوز کے لیے، یعنی وہ جو جنگی قیدی بنا کر لائے گئے تھے ان کے لیے. What was divine order, divine decree for war prisoners؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war. یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ اپنی کسٹڈی میں اب تک جنگی قیدیوں کو رکھیں. Until he had thoroughly subdued the land. اب تو وہ قبضہ کر چکے ہیں، اب تو وہ فتح یابی حاصل کر چکے ہیں، مکمل طور پہ فتح یاب ہو چکے ہیں. اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ان جنگی قیدیوں کو یا تو رہا کیا جائے یا پھر انہیں قتل کر کے کام تمام کیا جائے. تو فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے 2 سجیشنز نازل ہوئیں، یہاں اس آیت میں موجود نہیں ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ 2 طرح کی سجیشن موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، اگر قتل نہیں کرتے تو پھر انہیں جو ہے آزاد کیا جائے. ایسے ہی فری فنڈ میں انہیں آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی آزادی پر ان سے فدیہ لیا جائے گا. You will take some ransom on their releasing. اب دیکھیں یہاں 2 باتیں اللہ کی طرف سے آپشن کے طور پہ دی گئیں. ایک کا تعلق آخرت سے ہے، دوسری کا تعلق دنیا سے ہے. ایک کا تعلق آخرت سے ہے، دوسری کا تعلق دنیا سے. وہ کیسے؟ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہمیں یہ کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ جب کوئی مسلمان کسی کافر کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے. یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی بھی کافر نظر آئے تو آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر دیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے آپ، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے جنگ کی، جدل کی، جہاد کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی بھی مسلمان اگر میدان جہاد میں جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والے جنگی قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے اگر قتل کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور ثواب نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن یعنی آخرت میں اسے عطا کی جائیں گی. تو قتل کرنے والا جو آپشن ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے. دوسرا آپشن اللہ نے یہ دیا کہ اگر انہیں قتل نہیں کرتے تو پھر انہیں ریلیز کر دو، انہیں آزاد کر دو، انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. اب جب فدیہ لیا جائے گا تو وہ مال اور دولت کی صورت میں ہوگا. وہ مال اور دولت جب تم لوگے اور انہیں آزاد کرو گے تو مال اور دولت کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، مال اور دولت کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ مال اور دولت دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں تو نہیں چلے گا. تو یہ 2 آپشن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ 2 آپشن اللہ کی طرف سے ڈالے گئے، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اب ہمارے لیے زیادہ دیر تک یہ مناسب نہیں رہے گا کہ ہم اپنی کسٹڈی میں جنگی قیدیوں کو رکھیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا ہے کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے اس وقت کے صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کافروں کو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیں، کیونکہ اگر ہم ان سے فدیہ لیں گے، فدیے کے طور پہ ہمارے پاس مال اور دولت آئے گا، اور پھر مال اور دولت جو ہے وہ ہم جنگ کی تیاریوں میں استعمال کریں گے، یہ ہمارے لیے دنیا کا فائدہ رہے گا. اور ہو سکتا ہے یہ جو کافر جنہیں ہم فدیہ لے کر آزاد کریں گے بعد کو کہیں چل کے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ بھی ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تجویز رکھی اور اس آپشن کے حمایت میں یہ بات کی تو تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ راضی ہو گئے، سوائے 3 صحابہ کے۔ ان 3 صحابہ کے نام آپ نوٹ کر لیں، حضرت عمر بن خطاب، عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد بن معاذ۔ یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر صدیق کی جو ہے یہ ایڈوائز پسند نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے۔ یہ کہنے والے یہ 3 صحابہ تھے، حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن معاذ۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کہ ان کافروں کو فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے۔ ان کافروں کے اندر میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، علی کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، عثمان کے رشتہ دار بھی ہیں، ابو بکر کے بھی رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیے جائیں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے کیے جائیں، اور آج کے دن ہم ان اپنے کافر رشتہ داروں کے گلوں پر تلواریں پھیر کے اس بات کا ثبوت پیش کر دیں کہ جو کافر ہے چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب اس آپشن کی حمایت میں یہ صرف 3 تھے، اور وہ جو پہلا والا آپشن آپ کو دیا گیا اس کی حمایت میں باقی سارے صحابہ تھے، تو پریفر اسے ہی کیا گیا جس کی حمایت میں بہت سارے صحابہ تھے، یعنی انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی مذمت کی۔ کس بات کی مذمت کی؟ فدیہ لینے والی بات کی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ فدیہ لینے والا جو آپشن ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فدیہ مال کی صورت میں لیا جائے گا، اور مال اور دولت کا تعلق دنیا سے ہے، اور قتل کرنے کا جہاں تک سوال ہے کافروں کو، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور آخرت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اسے پسند کریں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اب جس آپشن کی حمایت میں زیادہ صحابہ تھے، حضور علیہ السلام نے اس آپشن کو جاری فرما دیا، یعنی ان کافروں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے گا۔ ہر کافر کو بلایا گیا اور ہر کافر سے جو ہے فدیہ لیا گیا۔ جو فدیہ تھا وہ 40 اوقیہ سونا، 40 اوقیہ آف گولڈ that was fixed as the ransom of every war captive، یعنی 40 اوقیہ سونا۔ یہ اوقیہ جو ہے یہ ایک وزن کا نام ہے، جیسے سونے اور چاندی کا وزن کیا جاتا ہے، تولہ، رتی، ماشا، اسی طرح ایک وزن ہے، ایک ویٹ ہے جس کا نام ہے اوقیہ۔ یہ پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، آج کل تو رتی، ماشا اور تولہ یہ چلتے ہیں۔ تو اس وقت کے دور کے حساب سے 40 اوقیہ سونا ایک جنگی قیدی کا فدیہ مقرر کیا گیا، اور ان سے یہ فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اب ان میں ایسے کافر بھی موجود تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، فدیہ دینے کے لیے رقم بھی موجود نہیں تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے جو فدیہ مقرر کیا وہ کیا تھا کہ وہ کافر، انہیں بہت سے ہنر آتے ہیں، بہت سے ہنر میں وہ ماہر ہیں، تو ہر کافر جو ہے مسلمانوں کے 10 بچوں کو اپنے ہنر میں ماہر کرے گا۔ اس وقت کے جو ہنر تھے وہ کیا تھے؟ تیر اندازی تھی، تلوار بازی تھی اور گھوڑ سواری تھی۔ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو ان اپنے ہنر میں مہارت سے جو ہے مالا مال کر دیں، انہیں ویل ٹرین کر دیں، یہ ان کے لیے ان کی آزادی کا رینسم ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکس ہوا تھا۔ بہرکیف ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ان 2 آپشن کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔ اللہ نے پسند کیا تھا
کافروں کو قتل کرنے والے آپشن کو، لیکن مسلمانوں نے حمایت کی دوسرے آپشن کی، انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، جس کا تعلق دنیا داری سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم نے جو ہے دنیا کو پریفر کیا، تم نے چاہا کہ تمہیں دنیا مل جائے، یو لک فار دی ٹیمپورل گوڈس آف دس ورلڈ، تم نے دنیا داری کو پریفر کیا، بٹ اللہ لک ٹو دی ہیئر آفٹر، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے آخرت کو پسند کرتے۔ کس طرح سے پسند کرتے؟ یعنی ان کافروں کو قتل کر کے ثواب حاصل کر لیتے آخرت میں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ فرماتا ہے اللہ از ایگزالٹڈ ان مائٹ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، جب جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، had it not been for a previous ordainment from اللہ، اگر یہ بات اللہ کی یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ تم ان کافروں سے فدیہ لوگے اور انہیں فدیہ لے کر آزاد کرو گے، تو فدیہ لینے والے آپشن پر عمل کرنے کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ تم نے اللہ کی چاہت کے خلاف کام کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات اللہ کے یہاں لکھی بھی نہ ہوتی تو ہم پر عذاب نازل ہو جاتا، اور جب اللہ کا عذاب آتا سوائے عمر کے، عبداللہ بن رواحہ کے اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا، کیونکہ یہ فدیہ لینے کے آپشن میں راضی نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تینوں کے علاوہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے عذاب نازل اس لیے نہیں کیا کیونکہ اللہ کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ بات اللہ کے یہاں لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ فیما اخذتم عذاب عظیم۔ Almighty Allah said, a severe punishment would have reached you for the ransom that you took۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، جو کچھ انہوں نے فدیے کے طور پہ مال اور دولت دیا تھا وہ انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ یہ اتنا خطرناک مال ہے کہ اگر یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا نہ ہوتا، یہ تو شکر ہوا کہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا ہم بچ گئے، اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ہم تو سارے مارے جاتے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی، یہ اتنا خطرناک مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا Again, but now enjoy what you took in war, lawful and good۔ یعنی آئندہ کے لیے خیال رکھنا، تم نے دنیا داری پر آخرت کو پریفر کرنا ہے، یہ نہیں کہ آخرت پر تم دنیا داری کو پریفر کرو۔ جب تم آخرت کو دنیا پر پریفر کرو گے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ دنیاوی جو مال اور دولت ہے یہ تو عارضی ہے، ٹیمپوریری ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ تو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، ایور لاسٹنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا Again, but now enjoy what you took in war۔ یعنی اس مال کو انجوائے کرو، اپنی ضرورتوں پر استعمال کرو، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے طیب بھی ہے۔ حلال یعنی لافل بھی ہے، طیب یعنی پاک بھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اینڈ فیئر اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آئندہ کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ از موسٹ مرسیفل اینڈ فورگیونگ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دیٹ واز ڈیوائن ڈیکری فار وار کیپٹیوز۔ تو آپ کو اس آیت میں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا حکم نامہ نازل کیا۔ Now you will note down the question which you have to write in your copy. This is question number 1. And this question is your homework task. ڈیوائن انسٹرکشنز فار جہاد، یہ 10 ایئر میں 2012 میں یہ کوشچن آپ کا آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ آن پیج نمبر 40 یہ کوشچن نمبر 1 ہے جو کہ آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 40 پر موجود ہے، اور یہ پہلا والا کوشچن جو آپ کو دیا گیا
یہ آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 36 پر موجود ہے. یہ دو کوشچنس آپ نے میمورائز بھی کرنے ہیں، اپنی کاپی میں انہیں لکھنا بھی ہے ایز اے ہوم ورک. اور اس کے علاوہ یہ جو ورسز آپ کو پڑھائی گئی ہیں ان کے آگے ایکسرسائزز موجود ہیں. ان ایکسرسائزز کے اندر جو جو سلیکٹڈ ورسز کی ٹرانسلیشن موجود ہے وہ آپ نے کرنی ہے. جیسا کہ آپ کو فزیکل کلاسز میں کئی بار اس بات کو بتایا گیا کہ پوری ورسز آپ نے یاد نہیں کرنی، بلکہ آپ کے نوٹس کے اندر سلیکٹڈ ورسز جو ہیں ایکسرسائزز کی صورت میں موجود ہیں. ان ایکسرسائزز میں جو سلیکٹڈ ورسز ہیں ان کی صرف ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، ایکسپلینیشن یاد نہیں کرنی، کیونکہ ایکسپلینیشن آپ کے پیپر میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. یہ دو کوشچنس آپ نے یاد کرنے ایکسرسائز میں سے، اور جو سلیکٹڈ ورسز ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے. Now in the end, I hope that you have got all the things, you have understood all the lectures. Allah Hafiz, fi amanillah.